آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا، جس میں یزید اور یزیدیوں نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا بلکہ ان میں سے بہت سو کے خون ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگ کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کی داستان عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید پلید ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی ایذا رسانی اور تکلیف پہنچانے اور شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے
یزید پلید کی فتنہ انگیزیوں اور دنیا میں اس کے دردناک انجام کے بارے میں آج ہم سنیں۔ یاد رکھیے یزید پلید وہ بد نصیب شخص ہیں جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے گناہ قتل کا سیاہ دھبہ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہے گی اور قیامت تک اس کا نام حقارت و ذلت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، بد مزاج، فاسق و فاجر، شرابی و بدکار اور ظالم و بے ادب گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں کہ جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے، جن سے شرعاً نکاح حرام ہے۔ یزید پلید ان سے نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دیگر حرام کاموں کو اعلانیہ کروانے والا تھا۔ غیبدہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانہ نور بار میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یزید پلید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا اور جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ میرے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یزید پلید کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں سرکار نامدار غیبوں پر خبردار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں مدینہ پاک میں آپ کا انتقال ہوا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے 59 ہجری میں وفات پائی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور 60 ہجری میں یزید پلید مسند سلطنت پر نمودار ہوا۔ صدر اللہ فاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی یزید پلید کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی طرف سے مکے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والی ظلم و زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مبارک یزید کی آزادیوں کے لیے ایک زبردست محتسب یعنی حساب لینے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہ ملے گا،
اور اس کی کسی بھی الٹی حرکت اور گمراہی پر حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ فرمائیں گے۔ اس کو نظر آتا تھا کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیندار کا کوڑا ہر وقت اس کے سر پر گھومتا رہے گا، اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن تھا، اور اسی لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اٹھنا تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے رخصت ہونا تھا، یعنی انتقال فرمانا تھا۔ یزید کھل کر کھیلنا شروع کر دیا، یعنی بالکل آزاد ہو گیا، اور انواع و اقسام کے معاصی یعنی گناہوں کی گرم بازاری ہو گئی، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود شراب اعلانیہ رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، بغاوت و سرکشی انتہا کو پہنچی، خباثت نے نہایت یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گرا لے کر مدینہ پاک کی چڑھائی کے لیے بھیجا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے، یہ جو واقعہ نمودار ہوا پیش آیا 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ پاک میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں پر کیے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے گئے۔ 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کیا گیا، اور دوسرے عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا گیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا، ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنوں بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یزیدیوں کی بری حرکت اس حد تک پہنچی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے۔ ایسی انہوں نے حرکتیں کی، ایسی انہوں نے بدتمیزیاں کی کہ صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ان کی بدتمیزیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین، جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے، اس سے پتھروں کی بارش کی۔ اس سنگ باری سے حرم کعبہ میں حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، اور حرم اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے۔ کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے، جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیا گیا تھا، وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا، اور وہاں کے باشندے یزیدی لشکر کی طرف سے پہنچنے والی سخت مصیبتوں میں مبتلا رہے۔ یزید پلید جب تک زندہ رہا، ظلم و ستم کی آندیاں چلاتا رہا۔ اس کی پوری زندگی بے رحمی کی افسوسناک داستان ہے۔ یزید کے ہاتھ مکہ و مدینہ اور شہدائے کربلا کے مظلوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔
اقتدار کی ہوس نے اسے پاگل بنا دیا تھا، وہ پاگل کتے کی طرح ہو گیا تھا، اور افرادی قوت نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشے مرتضیٰ، دل بندے فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات سے متعلق فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر ان کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتا، ان کو ان کی اور ان کی ظلم اور ان کی رفاقہ کی خدمت کر کے جنت پا لیتا، مگر آپ اس نے تو شیطان لعین اور نفس امارہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے رکھا اور مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا رہا، بلا آخر اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس ظالم و جابر اور فاسق و فاجر نے گلشن اہل بیت کو جس بے دردی کے ساتھ اجاڑا اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک و خوش نما پھولوں کو جس بے دردی سے مسئلہ اس کے تصور ہی سے روح کانپ جاتی ہے بلکہ بھیگ جاتی ہے، ان گستاخوں، بے ادبوں اور غداروں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور ان کی عظمت و فضیلت کو کس قدر تاکیداً فرمایا تھا، کس قدر تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ میرے سرکار نے فرمایا، اور ارشاد فرمایا ان الحسین ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سلطان کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ رحم دل تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے ملازموں مظالم و جابر ساتھیوں کو میدان جنگ میں دعوت فکر دیتے رہے اور اپنی اہمیت بتا بتا کر انہیں جنگ و جدال اور ظلم و ستم سے باز آنے کی مسلسل نصیحتیں فرماتے رہے، اور میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر بلند آواز سے پکارا کہ جیسے تمام لوگوں نے سنا، ارشاد فرمایا اے لوگو میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت کر لوں جو مجھ پر لازم ہو چکا ہے، اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر لوں، بس اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے اور تم سے میرے متعلق کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو سنو پھر یہ آیت مبارکہ امام حسین نے تلاوت فرمائی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحين، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جو اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے دلوں کو لگاتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، جو ناحق خون بہانے سے بچتا ہے، جو اللہ عز و جل کا نیک
ایک بندہ بن کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، میرا مولا اسی کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اتنی نصیحتیں کی، اتنا سمجھایا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ان ظالموں پر ذرا بھی آپ کی بات اثر نہ کی، کوئی بات کا بھی ان پر اثر نہ ہوا۔ افسوس، مالو زر اور عہدوں کی لالچ نے یزیدی لشکر کی آنکھوں پر گمراہی کی پٹی کو باندھ رکھا تھا۔ وہ بد نصیب لوگ دنیائے ناپائے دار کی فانی محبت سے سرشار اور شہرت و اقتدار کی حوث یعنی لالچ میں گرفتار تھے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، ان پر بدبختی اور شیطانیت غالب آ چکی تھی، لہذا ان پر مظلوم کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلصانہ نصیحتوں اور ارشادات کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ خوخار درندے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، لہذا ان نصیحتوں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے پر بضد رہے۔ ہر چند سمجھایا، ہر چند نصیحتیں کی، سمجھانے کی کوشش کی، کوئی بات اثر نہ کی، اور ہر مرتبہ وہ یہی کہتے تھے آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے غیب دا آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ واقعہ کربلا کا پہلے ہی سے علم تھا اور جانتے تھے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہی میرے اہل بیت کو خاک و خون میں نہلائیں گے، لہذا وصال ظاہری سے قبل ہی حضرت سیدنا علی المرتضی، سیدنا فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما دیا تھا، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو تم سے صلح کرے گا میں اس کے لیے صلح جو ہوں، اور جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں۔ جس غلیظ اقتدار کی خاطر ان بد کرداروں بد اتباروں یزیدیوں نے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی مول لیتے ہوئے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی، وہ اقتدار ان کے لیے تباہی و بربادی کا پروانہ ثابت ہوا۔ آئیے پہلے یزیدی فوج کے بدبختوں کے مجموعی انجام کے بارے میں ہم ذرا غور کریں، سنیں، پھر یزید پلید کے دردناک انجام کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ یوں تو دین کی مدد و نصرت کی سعادت اہل حق کو ہی حاصل ہوتی ہے، مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ظالموں، نافرمانوں اور فاجروں کو اقتدار عطا کر کے ان کے ذریعے بھی اپنے دین کا کام لیتا اور ظالموں کو ان کے ہاتھوں ہلاک کرواتا ہے، جیسا کہ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 129 میں میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بے شک اللہ تعالی اس دین کا کام فاجر یعنی گناہگار شخص سے بھی کروا لیتا ہے۔ شہیدوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ پاک نے ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی جیسے کذاب جھوٹے اور ظالم شخص کو مقرر فرمایا، ایسے شخص کو مقرر فرمایا
جو خود بھی گناہگار فاجر تھا، اس سے یہ اچھا کام لیا اللہ تبارک و تعالی نے، جس نے ایک ایک یزیدی کو چن چن کر نہایت صفاکی اور بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 مارے، 70,000 مارے اپنے ایک محبوب بندے کے عوض، اور بے شک میں آپ کے نواسے کے قتل کے عوض ان کے دگنے ماروں گا، یہ میرے مولا نے فرمایا۔ لہذا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا ظہور ہونا شروع ہوا، اور پھر یکے بعد دیگرے ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن اشعث اور کیش بن اشعث کندی، خولی بن یزید اور سنان بن انس، نخعی عبداللہ بن قیس اور یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک یا کوشا تھے، طرح طرح کی اذیتیں دے دے کر قتل کیے گئے، ایک ایک کو چن چن کر کے مارا، اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی گئی، ان سے رنگوائی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی گورنر مقرر کیا گیا تھا، اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد مقام موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ ایک صبح سے شام تک یہ لڑتے رہے، خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج کے مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑیے گا، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا گیا، قتل کیا گیا۔ جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا، مختار نے ان کو قتل کرنے کے بعد میں اس ابن زیاد کو قتل کروا کر کے پھر ابراہیم نے جو ہے اس سر کو مختار صفی کے پاس میں بھیجا۔ پہلے اس کو دارالامارہ میں لایا گیا اور سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، 6 سال ہوئے ہیں۔ وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خدا بند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامانت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا گیا۔ جب ابن زیاد کو قتل کیا گیا تو اس وقت میں کوفہ میں جشن منایا گیا تھا کہ ایک ظالم و جابر کو قتل کر دیا گیا، ایک ظالم و جابر نے سے رعایا نے آزادی پائی ہے۔ اسی آزادی کی بنا پر سب نے جشن منایا تھا۔ مارا بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد
اور اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر لا کر مسجد کے صحن میں رکھے گئے تو ان میں ان کے پاس کچھ لوگ آئے. لوگ کہنے لگے آ گیا آ گیا. ایک شور برپا ہوا. سب نے ان سروں کو دیکھا آ کر کے, اور جب وہ لوگ وہاں پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا, لوگ ان سروں کو دیکھ رہے تھے, جشن منا رہے تھے, تو اسی وقت ایک آواز بلند ہوئی, ایک صدا بلند ہوئی, آ گیا آ گیا. میں نے دیکھا تو ایک سانپ آیا جو تمام سروں کے درمیان سے ہوتا عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد کے سر کے پاس پہنچ کر اس کے نتنوں میں داخل ہو گیا, اور تھوڑی دیر ٹھہر کر نکلا, پھر چلا گیا, حتیٰ کہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا. کچھ ہی دیر بعد لوگ پھر کہنے لگے آ گیا آ گیا. 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. الامان والحفیظ صدر اللہ فاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں انہیں یعنی یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور پرزے پرزے ہو کر اڑ جائیں گے. ایک ایک شخص جو قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا. وہی فرات کا کنارہ ہوگا, وہی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن, اور وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے ہوں گے اور انہیں رونتے ہوں گے. نہیں پتا تھا ان کو, ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, گھر لوٹ لیے جائیں گے, سولیاں دے دی جائیں گی, لاشیں سڑیں گی. دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا. اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی. معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی, مگر چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی. جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی. لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہیں گے, لوگ ان کو کوستے رہیں گے. کوئی ان کی تعریف کرنے والا اس دنیا میں نہ ہوگا, ہر شخص ان کو برا بھلا کہنے والا ہی ہوگا. یہ تو تھا یزیدیوں اور یزید کے دستے راست ابن زیاد بدنہاد کے بدترین اور ذلت ناک انجام کا مجموعی اور مختصر تذکرہ کہ کس طرح مختار سخفی کے حکم پر اس کے لشکر نے یزیدی فوج کے ایک ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اب ذرا یزید پلید کے انجام کے بارے میں بھی سنیے کہ اس کا کیسا دردناک انجام ہوا. واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا. پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. جس طریقے سے مچھلی تڑپتی ہے ایسے ہی تڑپتا تھا. حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کرتا. خدا اسی منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول, جگر گوشے بطول اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے خون سے رکھی گئی ہے. یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا. موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے. تکلیف کی شدت سے خنجیر کی طرح چیختا تھا.
پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا. عجیب قہر الہی کی مار تھی، اللہ عز و جل کے قہر کی عجیب مار تھی. پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، اور جب وہ پانی پیتا تو پانی پینے کے بعد بھی تڑپتا تھا، چیختا تھا. بلا آخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی. لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ جس کے قریب جانا مشکل تھا. جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا. اب ذرا اس کی قبر کا حال بھی سنیے کہ جس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھولوں کو مسلا تھا، اس کی قبر کا کیا بنا؟ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارا کرتے تھے. اتنے اس سے بدظن تھے، اس پر اتنی لعنتیں فرماتے تھے، اس سے بھی جب جی نہیں بھرتا تھا تو اس کی قبر پہ پہنچتے اور اینٹیں اور پتھر اس کی قبر پر مارا کرتے تھے. اور اکثر اینٹوں کا ڈھیر اس کی قبر پر لگا رہتا تھا. وہاں اب شیشہ، کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے. اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں. اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک اس جگہ قبر تھی وہاں بنی ہوئی جہاں اس خبیث کی قبر تھی، وہیں پر وہ بھٹی بنی ہوئی ہے. گویا یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے. یہ میرے رب عز و جل کا قہر ہے اس پر، یہ میرے رب عز و جل کا غضب ہے اس پر کہ اس کی قبر پر آج بھی آگ کی بھٹی ہی جل رہی. ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کی شان میں ہماری زبان بالکل گستاخانہ نہ کھلے. ہم ان کی قدر کریں، ہم ان کی شان و عظمت اور بڑائی بیان کریں کہ اللہ عز و جل کے وہ دوست ہیں. سنا آپ نے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کو جو اجاڑا ہے، آپ کے گھرانے والوں سے جو دشمنی کی ہے، اس لیے ان کو جہنم کا ہی حقدار بننا تھا اور وہ جہنم کی آگ کے حقدار بنے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک یعنی اولاد پاک میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی جائے گی. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے، روزے رکھے اور پھر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرے، پھر اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہاں تک کہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یہ ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرا ہے تو دشمنی اہل بیت میں مرا ہے. اسی کے تعلق سے میرے سرکار نے فرمایا کہ پھر اہل بیت کی دشمنی پر اگر ایسا شخص مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تابعی بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اگر وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بخشے بھی جائیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کی قسم، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں میرا دخل ہوتا اور مجھے جنت اور دوزخ کا اختیار دے دیا جاتا تو میں دوزخ اختیار کرتا، اس خوف کے سبب کہ جنت میں رسول پاک کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، یزید پلید پر چونکہ اپنی حکومت و سلطنت بچانے کا جن سوار تھا، اس بدبخت نے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر گلشن فاطمہ کو اس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کیا کہ سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم لرزنے لگتا ہے، جسم خوف زدہ ہو جاتا ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے بے ساختہ اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یزیدیوں کے انجام بد سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کی دشمنی دنیا و آخرت میں خسارے کا باعث ہے، کیونکہ واقعہ کربلا میں جتنے اشخاص شہید ہوئے وہ سب کے سب اللہ پاک کے مقرب ترین اولیاء کرام ہیں۔ میں اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ میں سے تھے، اور جو بدنصیب اللہ پاک کے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ دیا جا چکا ہے۔ جو بھی اولیاء کرام سے محبت رکھتا ہے، اپنے دل میں ان کی طرف سے بغض رکھتا ہے ایک جماعت ایسی آج بھی جو کہ اولیاء کرام کو نہیں مانتی، یا مانتی تو ہے شاید دکھاوے کے لیے مانتی ہے۔ کیا ہوگا ان کا میدان محشر میں؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اگرچہ یزید پلید از خود ابن زیاد بدنہاد کی فوج میں شامل نہ رہا، مگر شہیدانوں اسیران کربلا پر جس قدر بھی ظلم و جفا ڈھائے گئے ان میں اس ابن زیاد بدنہاد کو نہ صرف یزید پلید کی بھرپور رضامندی اور اس کی مکمل تائید و حمایت حاصل رہی، بلکہ اسی فسق و فجور اور اس فاسق و فاجر شخص کے حکم پر ظالموں کے سردار ابن زیاد بدنہاد اور اس کے لشکریوں نے اہل بیت اطہار کے سرے عام گستاخیاں کی اور تپتی دھوپ میں میدان کربلا کی سرزمین کو جانثاروں کے خون سے رنگین کیا۔ یزید جیسے پلید بدبخت کو بے قصور قرار دینا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غداری اور محبان اہل بیت کی دل آزاری ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور اللہ پاک کے قہر و غضب اور جہنم کی حقداری کا سبب ہے۔ اسی معاملے میں خلفائے راشدین کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ حضرات اہل بیت اطہار بالخصوص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و ناموس کے سچے محافظ تھے۔ یزید پلید سے انہیں سخت نفرت تھی اور یہ نفوس قدسیہ اس پلید کو امیر المومنین کہنے والے بدبختوں کو سزا بھی دیا کرتے تھے۔ جی ہاں،
یہ بزرگان دین ہمارے جو یزید پلید کو امیر المومنین بھی کہتا اس کو بھی سزا دیتے تھے اور اس سے سخت جو ہے یہ ناراض رہا کرتے تھے. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت عمر بن عبد العزیز قاتل حسین یزید پلید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے. چنانچہ ایک بار دوران گفتگو کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ اس کے ان کلمات سے سخت ناراض ہوئے. حضرت عمر بن عبد العزیز اس امیر المومنین یعنی یزید پلید کو امیر المومنین کہنے والے شخص سے سخت ناراض ہوئے اور اس سے فرمایا تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو. پھر اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا. اسے 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب یزید کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یزید کو پلید کہنا شرعاً جائز ہے، کسی نے سوال کیا کہ یزید کو پلید کہنا یہ شرعاً جائز ہے اور اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنا لکھنا کئی جائز ہے. تو سنو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے اور اسے رحمت اللہ علیہ نہ کہے گا مگر ناسبی یعنی اپنے سینے میں علی اور حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و کینہ رکھنے والا. یعنی یہ جو بغض و کینہ رکھنے والے شخص ہیں یہی اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، یہی اس کو اپنا آقا و ملجا کہہ سکتے ہیں. اور جو اپنے سینے میں بغض و کینہ امام حسین اور امام حسن علی المرتضیٰ سے رکھتے ہیں وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ پڑھے میرے نبی کا کلمہ اور عداوت رکھے میرے نبی کے گھر والوں سے، یہ تو بالکل ناانصافی والی بات ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا تھا. معاذ اللہ اس نے ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا نسبت، یزید پلید کو امام حسین سے کیا نسبت کہ اس نے تو اپنے دل میں دشمنی رکھی، بغض رکھا اور اسی بغض و کینہ کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے اس در پہ ہوا کہ آپ کو قتل کروا دیا. تو یزید پلید کو امام حسین سے کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو بزرگ ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، خاموشی اختیار کریں، یوں نہ کہیں تو تو نہ کہیں. اور جناب تم اگر یوں نہ اور تو نہ کے چکر میں رہے تو پتہ یہ چلتا ہے تمہارے دل میں بھی کچھ ہے، کہیں نہ کہیں تم بھی کچھ نہ کچھ گھٹالا مار رہے ہو. اور یاد رکھو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض رہا، کینہ رہی، تو پھر میدان محشر میں بڑا کڑی سوال دینا ہوگا، سوال و جواب ہوگا اس کے تعلق سے. ہمارے وہ امام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہزادے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور وہ یزید پلید بھی شہزادے ہیں. ایسا بکنے والا مردود خارجی ناصبی اپنے سینے میں حسد اور جلن رکھنے والا اہل بیت سے اور بغض و کینہ رکھنے والا ہے اور مستحق جہنم ہے ایسا شخص. یا عاشقان امام حسین، یقیناً جب تک زمین و آسمان کا وجود باقی رہے گا، واقعہ کربلا
आशिकान सहाबा व अहले बैत को सब्र व तहम्मुल, इसार व कुर्बानी और गुलशन इस्लाम की आबियारी का दर्सो पैगाम देता रहेगा। जफाकारों और सितम शिआरों यजीदियों ने जिस बेमुरव्वती और बेदीनी का मुजाहिरा किया, यकीनन तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। बावजूद ये कि घर का घर सब लुट गया, सब कुछ लुटा दिया, कुछ पाल पल्ले नहीं रह गया, बीवियां बेवा, बच्चे यतीम हो गए। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी हाशमी जवान मुस्लिम बिन अकील और औलाद अकील फरजंदान अली व शहजादगान हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन यजीदी लश्कर के जहरीले तीरों तलवार और नेज़ों से छलनी होकर वक्फे वक्फे से नवासे रसूल के कदमों पर निसार होते चले गए। यजीदियों की बेमुरव्वती और बेगैरती का आलम ये था कि दूध पीता नन्ना अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु शिद्दते प्यास से तड़प रहा था, भला आखिर तीर का शिकार रहा, तीर का शिकार होकर शहादत से वो भी सरफराज हो गए। अलगरज गुमराहियत के अलम बरदारों ने चमने जहरा के हरे भरे गुलिस्तान को दिन दहाड़े तहस नहस करके रख दिया। मगर कुर्बान जाइए मैदाने जंग के बहादुर शहसवारों, अहले बैते अतहार के रोशन सितारों और गुलशने फातिमा के जिगर पारों की हिम्मत और सब्र इस्तिक़लाल पर कि इस कदर दिलसोज मसाइब व आलाम में मुसलसल 3 दिन भूखो प्यास सहकर भी सब्र व इस्तिकामत के साथ बातिल के खिलाफ डटे रहे और सबका दामन मजबूती से थामे रखा, क्योंकि ये एक आजमाइश थी और अल्लाह वालों की हमेशा से ये शान रही है कि आजमाइशों में सब्र बर्दाश्त से काम लेते ही चले जाते हैं। कभी उनके कदम नहीं डगमगाते, कभी वो पीछे नहीं हटते। अब्दुल मलिक बिन मरवान के वक्त में जब दोबारा हजरत सैयदना अली बिन हुसैन इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि कैद किए गए और लोहे कि भारी कैदो बंद का भारी बोझ उनके तने नाज़नीन पर डाला गया और पहरादार मुतय्यन कर दिए गए। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस हालत को देखकर रो पड़े और कहा, मुझे तमन्ना थी कि मैं आपकी जगह होता, कि आप पर ये बारे मसाइब यानी इतनी भारी जंजीरों से आपको जो जकड़ा गया है, तकलीफ में आपको मुब्तला ना देखता और आपकी जगह काश मैं होता, इन तकलीफों को काश मैं बर्दाश्त करने वाला होता। अल्लाहु अकबर। इस हालत को देखकर वो रो पड़ते हैं। इस पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, क्या तेरा ये ख्याल है इस कैदो बंदिश से मुझे कर्बो बेचैनी है? मैं परेशान हूं, मुझे कोई भी बेचैनी नहीं है इससे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि हकीकत में जो ये दिख रहा है ये है नहीं, हकीकत ये है कि अगर मैं चाहूं तो इसमें से कुछ भी ना रहे। ये फरमाकर बेड़ियों में से पांव और हथकड़ियों में से हाथ निकाल लिया आपने। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बिला शुबा असीरानों शहीदाने करबला का ये सब्र काबिले तहसीन और लायक तकलीद है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अगर हम पर कोई भी नागहानी मुसीबत आ जाए, मसलन करीबी अजीज वफात पा जाए या बच्चा बीमार हो जाए, डाका जनी पड़ जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, मुकदमा कायम हो जाए, रकम या गाड़ी वगैरह गुम या चोरी हो जाए, सर्दी और गर्मी या कोई भी ऐसी चीज मुसल्लत हो जाए, महंगाई शिद्दत को इख्तियार कर जाए, अलगरज बलाओं का हुजूम ही क्यों ना हो जाए, उस वक्त मजलूम करबला के मसाइब व आलाम को याद करके सब्र व इस्तिक़लाल का मुजाहिरा करना चाहिए।
کبھی قدم ہمیں پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں صرف اور صرف بزرگان دین کے اقوال سے یہی پتا چلتا ہے کہ اے بزرگان دین سے محبت کرنے والوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، اے امام علی مقام امام حسین سے محبت کا دم بھرنے والوں، سنو سنو، اگر تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر صبر اور صرف صبر سے کام لیجئے، کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بروز قیامت بے شمار اکرام و انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کی اولاد یا اس کے مال کی طرف کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ البتہ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، بلا وجہ شرعی کسی پر اظہار کر کے ناشکری کے الفاظ منہ سے نکالنے کی نادانی کی، تو یاد رکھیے ثواب حاصل ہونا تو دور کی بات، الٹا خسارے کا باعث بھی ہو جائے گا۔ جیسا کہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، مصیبت کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنا اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ جو ثواب ملنے والا ہوتا ہے، جو اجر ملنے والا ہوتا ہے، اگر کسی مصیبت پر وابیلہ کر لیا، مصیبت کی شکایتیں کرنا شروع کر دیا، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جیسے کوئی مصیبت پہنچے، جسے کوئی مصیبت پہنچے پھر اس کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے یا رخسار یعنی گال پیٹے یا گریبان چاک کرے یا بال نوچے، تو گویا اس نے اپنے رب عز و جل سے جنگ کرنے کے لیے نیزے کو اٹھا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسیران شہدائے کرام علیہم الرضوان کے صدقے طفیل مصیبتوں پر صبر کرنے اور ایسے موقعوں پر شکوہ و شکایت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا تبارک و تعالی، میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اس میں جو کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئی ہوں آپ کو میں گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام